बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं नदीम रजा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जीतने वाले उम्मीदवारों ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का हिस्सा बनने का ऐलान किया है। आज इस हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए बैरिस्टर गौहर, उमर अयूब खान और दीगर रहनुमाओं ने वाज़े तौर पर कहा कि हुकूमत का हिस्सा बनने ना बनने का मामला अलग है, लेकिन रुकनियत लेने के बाद, कौमी असम्बली में पहुंचने के बाद सबसे पहली तरजीह हमारे कारकुनों के साथ होने वाली नाइंसाफी पर आवाज उठाना, इमरान खान की रिहाई, बुशरा बीबी की रिहाई, इसके अलावा जो खातीन तहरीक इंसाफ से ताल्लुक की कीमत अदा करते हुए कैदोबंद की सऊबतें झेल रही हैं, उनके हक में आवाज उठाना और कानूनी तौर पर उन्हें रिहाई दिलवाना उनकी अव्वलीन तरजीह होगा। आज ये फैसला जो हुआ है, इसके पीछे भी एक कहानी है कि आज मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के जो राजा साहब हैं, राजा नासिर अब्बास साहब, वो भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का हिस्सा थे। लेकिन इसकी एक खास वजह है जो इस रियासत की बड़ी बदनसीबी भी है कि आज भी इस बिना पर, इस वजह से कि फलां का मसलक ये है और फलां का मसलक वो है, इस बुनियाद पर हमारी रियासत में वोट पड़ते हैं। हमारी रियासत में मुल्क की सबसे बड़ी सियासी कुव्वत को ये फैसला करने में मुश्किल पेश आती है कि अगर हमने फलां जमात को ज्वाइन कर लिया जो एक खास नुक्ता निगाह, एक मसलकी हवाले से एक अलग सोच की हामिल है, तो शायद हमारा वोटर नाराज हो और शायद हमारे बहुत से अरकान असम्बली हमसे कता ताल्लुक कर लें। यही वजह हुई कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के साथ जाने का फैसला किया गया। हालांकि राजा साहब भी और हामिद रजा साहब भी दोनों इमरान खान के बुरे वक्त में कंधे से कंधा मिला के खड़े रहे, पूरी तरह से वफा निभाई और साबित किया कि जब इमरान खान के करीबी साथी, वफादारी का दावा करने वाले उन्हें दागे मुफारकत दे गए, जब उनके खिलाफ फर्रुख हबीब जैसे लोग, जिन्हें खान ने जमीन से उठाया और आसमान पे बिठा दिया, जब वो इमरान खान पर इल्जामात आयद कर रहे थे, अलीम खान जैसे लोग बार बार न्यूज चैनल्स पर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हुए खान को मुर्दे इल्जाम ठहरा रहे थे, हर तरह का ऐब उनकी जात में तलाश कर रहे थे, ऐसे वक्त में जो साबित कदम रहे उनमें ये दोनों लोग थे, राजा नासिर अब्बास साहब और साहबजादा हामिद रजा। इसके अलावा शेख रशीद भी इमरान खान के साथी रहे, लेकिन कई वजूहात हो सकती हैं, मजबूरियां हो सकती हैं कि इमरान खान की तहरीक इंसाफ ने शेख रशीद का इंतखाबात में साथ नहीं दिया। खैर, ये अलग मामला है, इस पे तफसीली गुफ्तगू हो सकती है कि शेख रशीद साहब और इमरान खान के दरमियान फासले हैं या कोई और वजह है। बहरहाल, अब जब सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल इलेक्शन कमीशन में यह दरखास्त देने जा रही है कि हमें कानून के मुताबिक, आइन के मुताबिक जो रिजर्व सीट्स हैं, जो खातीन की सीट्स हैं, जो अकलियती नशिस्तें हैं, वो दे दी जाएं, तो ऐसे वक्त में आपका क्या ख्याल है कि जो इलेक्शन कमीशन अब तक इमरान खान की जमात या इमरान खान के साथ ताल्लुक रखने वालों को निशाना बना रहा है, जिनके खिलाफ मुसलसल इंतकामी कार्रवाइयां हो रही हैं, क्या आसानी के साथ वो इलेक्शन कमीशन मान जाएगा? मुझे तो दिखाई नहीं देता, क्योंकि ये लोग जिस तरह से बरसरेआम सामने आकर सीने पे हाथ मारते हुए इमरान खान या तहरीक इंसाफ पर इल्जाम आयद करते हैं, जिस तरह से इलेक्शन के दौरान सबसे बड़ा जो तहरीक इंसाफ पर वार हुआ, सबसे बड़ा वार यह था कि तहरीक इंसाफ से उसका इंतखाबी निशान छीन लिया गया। इसमें आपकी अदालतें भी शामिल हैं, इलेक्शन कमीशन शामिल है, और भी बहुत से लोग, बहुत से मजबूत किरदार जिनका ताल्लुक इस रियासत से है, वो सब शामिल है। वो किसी ने पिछले दिनों ट्वीट किया था कि तहरीक इंसाफ के इंतखाबी निशानात किसी ने जहेज का सामान सामने रखकर तजवीज किए हैं, सो वो जहेज का सारा सामान या फिर किचन का जो सामान है, वो सारे का सारा इंतखाबी निशानात थे तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्तगान के, और वो फिर भी इसके बावजूद फतह याब हुए।
اب آخری کوشش ہے، اگر ہمارا الیکشن کمیشن باوقار انداز میں اس سارے معاملے کو انجام دینا چاہتا ہے، کچھ نہ کچھ بچی کھچی عزت بچانا چاہتا ہے، اپنے دامن پہ اتنے داغ ہیں کہ اب تو دامن دکھائی نہیں دیتا، صرف داغ دکھائی دیتے ہیں، اگر کچھ کفارہ ادا کرنا چاہتا ہے تو کم از کم اب ہی غیر جانبداری کا رویہ اپنا لے، اور ہماری معزز عدالتیں جن پر بہت سے الزامات ہیں، میں عام تاثر کی بات کر رہا ہوں، رائے نہیں دے رہا، عام تاثر یہی ہے کہ ہماری اعلیٰ عدالتیں ہوں، ہائی کورٹس کے مختلف ججز ہوں، آپ ان کے فیصلوں سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ انہوں نے کس قدر جانبداری کا مظاہرہ کیا ہے۔ یہ عام رائے ہے، یہ عام تاثر ہے، خاص طور پہ ہمارے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے حوالے سے جنتا کا، عوام کا ایک خاص موڈ بن چکا ہے کہ قاضی صاحب فیصلہ کرتے وقت ایک خاص سمت میں، ایک خاص سیاسی قوت، ایک خاص نظریے کے مطابق سوچتے ہیں، اس کے حق میں فیصلہ دیتے ہیں اور دوسری سیاسی قوت کے خلاف فیصلہ دیتے ہیں۔ یہ تاثر ہے۔ آپ لوگوں میں جائیے، بات کیجئے، آپ مزدور آدمی سے پوچھئے، آپ سرکاری ملازم سے پوچھئے، آپ دکاندار سے پوچھئے، سبزی بیچنے والے سے پوچھئے، آپ کو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے بارے میں ایک ہی رائے ملے گی، اور وہ رائے جانبداری سے عبارت ہوگی، اور یہ ہمارے نظام انصاف کے لیے سب سے بڑی بد نصیبی، بدقسمتی ہے۔ اب بھی وقت ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب خود کو غیر جانبدار ثابت کریں، اور رہی صحیح جو عزت ہے اس نظام کی، جو لوگوں کی امیدیں ہیں سپریم کورٹ جیسے بڑے ادارے سے، جو ضمانت ہے انسانی حقوق کی، جو برابری کے حقوق دینے کی ضمانت ہے، جو ادارہ انصاف اور آئین کے محافظ کے طور پہ پہچانا جاتا ہے، اس کو باوقار بنانے کے لیے قاضی فائز عیسیٰ صاحب اب بھی اگر ہر معاملہ اپنے جذبات کے بجائے، اپنی سوچ کے بجائے آئین کے زاویے سے دیکھیں تو یقین مانیے اس ریاست کے حق میں بہت بہتر ہوگا۔ ایک اور معاملہ بہت اہم ہے، اور وہ حکومت سازی کا مرحلہ ہے۔ آج ملاقات ہونے جا رہی تھی میاں محمد نواز شریف صاحب اور زرداری صاحب کے درمیان، جس میں تمام معاملات فائنل ہو جائیں گے۔ یہ ملاقات رسمی ہے، چیزیں طے ہو چکی ہیں، اور یہ جو ہائپ کریٹ کی گئی ہے کہ نواز لیگ حکومت نہیں لینا چاہتی، پیپلز پارٹی حکومت کا حصہ نہیں بننا چاہتی، بامر مجبوری نواز لیگ کو ووٹ کرے گی، وزارتیں حاصل نہیں کرے گی، آپ دیکھیے گا ان دونوں سیاسی جماعتوں کے پاس کوئی اور دوسرا چارہ ہے ہی نہیں۔ یہ حکومت بھی لیں گے، حکومت کریں گے بھی، اور حکومت بچانے کی ہر ممکن کوشش کی جائے گی۔ ہاں، یہ ہو سکتا ہے کہ سارے کے سارے سسٹم کو، سارے کے سارے نظام کو اتنا متنازع بنا دیا جائے کہ یہ جو موجودہ سیٹ اپ ہے یہ مسلسل جاری رہے۔ اس میں ان کا فائدہ ہے اگر دوبارہ انتخابات کروانے کی راہ پر یہ ریاست جاتی ہے، یا پھر کوئی بھی ایسا فیصلہ جو ایک بار پھر ریاست کو، اس ملک کو انتخابات کی جانب لے کر جا سکتا ہے۔ اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر تحریک انصاف کو کوئی نہیں روک سکتا، اور یہ جو اب آپ کو دکھائی دے رہے ہیں، یہ آزاد امیدواران، تحریک انصاف کے حمایت یافتگان 93-94 آپ کو ٹی وی سکرین پہ ہر روز یاد کروائے جاتے ہیں، یہ پھر یہ 193-94 190 تک کی گنتی آپ کو دکھائی دے گی۔ اور اس بار جس قدر تحریک ملی ہے لوگوں کو، جس طرح سے لوگوں نے اپنے ووٹ کی طاقت کو پہچانا ہے، جس طرح سے ووٹ کاسٹ ہوا ہے، اور جس طرح سے نوجوان نکلے ہیں، اب آپ کتنی بھی پابندیاں عائد کر دیجئے، یہ لوگ تبدیلی لائیں گے، یہ معاملات کو، یہ بساط کو پلٹ کے رکھ دیں گے۔ ایک اور ایشو ہے، پچھلے کچھ دنوں سے یہ بحث ہو رہی تھی، یہ خبریں سامنے آ رہی تھی کہ پرویز خٹک صاحب کی جو پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرین ہے، اس کے ساتھ پی ٹی آئی کوئی اتحاد کرنے جا رہی ہے۔ وہ
پرویز خٹک نام کے پہلوان جو ہیں انہوں نے تو استعفیٰ دے دیا. اپنی جو نام نہاد جماعت بنائی تھی جو یہ دعویٰ رکھتے تھے کہ عمران خان کو میں لے کر چلتا رہا ہوں, عمران خان کو میری وجہ سے ووٹ پڑتے رہے ہیں, تحریک انصاف کا وجود ہی مجھ سے تھا, وہ صاحب تو سیاست سے آؤٹ ہو چکے. محمود خان ابھی موجود ہیں, دیکھیں ان کو کب غیرت آتی ہے, وہ موجود ہیں. ابھی یہ افواہیں اڑائی جا رہی تھیں کل تک کہ پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی پی میں یعنی پرویز خٹک والی پارلیمنٹیرین اس میں جائے گی, لیکن آج علی محمد خان نے یہ ٹویٹ کرتے ہوئے ان سب افواہوں کو اڑا کے رکھ دیا ہے کہ بانی پاکستان تحریک انصاف عمران خان نے صاف اور واضح لفظوں میں اعلان کیا ہے کہ ہم ایسی قوت کا ایسے لوگوں کے ساتھ اتحاد نہیں کریں گے. یہ بہت درست فیصلہ ہے عمران خان کا کہ ایسے لوگوں کے ساتھ چلنے سے بہتر ہے سیاست ترک کر دی جائے جس نے مشکل وقت میں آپ کی پیٹھ میں چھرا گھونپا, بے وفائی جس کا تعارف ہے, جس نے اپنے مفادات کے پلڑے میں ایمانداری وفاداری کو تول دیا. ایسے کسی شخص کو دوبارہ پی ٹی آئی میں شمولیت کے لیے کسی بھی طور پہ عمران خان کو قبول نہیں کرنا چاہیے. بہت سے لوگ ہیں جن کا معاملہ مختلف ہے, لیکن جو لوگ واضح طور پہ بے نقاب ہو کر سامنے آئے ہیں ان کو کسی بھی طور پہ عمران خان کو چاہیے کہ اپنے ان کارکنوں کا احترام کرتے ہوئے, ان کی قدر کرتے ہوئے جنہوں نے صرف اور صرف عمران خان سے تعلق کی قیمت ادا کی ہے, ان کے وقار کے طور پہ ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے ان لوگوں کو پارٹی کے قریب بھی پھٹکنے نہیں دینا چاہیے. علی زیدی صاحب انٹرویوز میں فرما رہے ہیں کہ میں تحریک انصاف کے ساتھ اب بھی قلبی اور روحانی طور پہ وابستہ ہوں, جڑا ہوا ہوں, نظریاتی طور پہ اب بھی تحریک انصاف کا قائل ہوں. اسی طرح وہ جو گورنر صاحب کتا لے کے سرکاری گاڑی میں پھرتے تھے, جن کو حد سے زیادہ نواز دیا عمران خان نے, عمران اسماعیل صاحب جو گیت گاتے تھے پی ٹی آئی کے تبدیلی آئی رے فلاں فلاں اچھل کود کیا کرتے تھے, وہ شخص بھی اب نیوز چینلز کو انٹرویوز دے کے واپسی کے رستے تلاش کر رہا ہے. اور یہ جو واڈا جیسے کردار ہیں یہ ہماری جمہوریت کے چہرے کا وہ بدنما داغ ہیں جو کوئی بھی سیاسی قوت ہو, کوئی بھی سیاسی جماعت ہو, میاں محمد نواز شریف صاحب ہو, پاکستان مسلم لیگ نون ہو, قاف ہو, پیپلز پارٹی ہو, ایسے بے وفاؤں کو, ایسے فصلی بٹیروں کو کسی بھی سیاسی جماعت کو واپس نہیں لینا چاہیے. ان کو نشان عبرت بنا دینا چاہیے. جو کردار ہماری سیاسی قوتیں ادا نہیں کر سکتی تھیں وہ ہماری قوم نے, ہمارے ووٹر نے, ہمارے نوجوان نے ادا کیا ہے. آج وہ سارے لوگ جنہوں نے وقت کڑی دھوپ میں سائبان تلاش کیے, جنہوں نے برے وقت میں اپنی قیادت کا ساتھ چھوڑ دیا, وہ سارے کے سارے تاریخ کے کوڑے دان میں پڑے ہیں. وہ سارے کے سارے ماضی کا حصہ ہو چکے, بے وفائی کے عنوان سے لکھے جانے والے تاریخ کے باب کا حصہ ہو چکے. اب مزید ایسے کسی کردار کی ہماری سیاست میں گنجائش نہیں ہونی چاہیے. وہ لوگ جو اپنے نظریے کے ساتھ مخلص ہوں, جنہوں نے ایک وقت گزارا ہو کسی نظریے کے ساتھ, وہ اس گزرے ہوئے وقت کا عوام کو حساب دیں. ایسے کسی کردار کی ہماری سیاست میں کوئی گنجائش نہیں ہونی چاہیے جس کا نظریہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ تبدیل ہو جائے. آخر پر ٹویٹر کے حوالے سے, سوشل میڈیا کے حوالے سے یہ عرض کروں گا اپنے طاقتور حلقوں سے, وہ لوگ جو خاص طور پہ پی ٹی اے والے ہیں یا مقتدر حلقے ہیں, نگران حکومتیں ہیں, ان سے گزارش ہے کہ آپ ٹویٹر کو, ایکس کو, فیس بک کو, سوشل میڈیا کو بند کر کے, سلو کر کے کیا تاثر دینا چاہتے ہیں. یہ وہ اوچھی حرکتیں ہیں جن سے حاصل کچھ نہیں ہوتا, الٹا بدنامی گلے کا طوق بنتی ہے. اب پاکستان کا نوجوان طبقہ یا جن لوگوں سے آپ یہ سپیس چھیننا چاہتے ہیں یا جن لوگوں تک یہ آواز پہنچنے سے روکنا چاہتے ہیں, وہ اتنے سیانے ہیں کہ وی پی این کے ذریعے, دوسرے ذرائع استعمال کر کے
وہ ट्विटर भी इस्तेमाल कर रहे हैं, एक्स की स्पेस भी सुन रहे हैं, सोशल मीडिया तक भी उनकी रसाई है। ये इस तरह के हथकंडों से रियासत पाकिस्तान का, हुकूमत पाकिस्तान का इमेज आलमी सतह पे अक़वाम आलम के रूबरू मजरू होगा। लिहाजा ऐसी हरकतों से इज्तनाब बहुत ज़रूरी है। वो कीजिए जिसका फ़ायदा इस रियासत को हो, इस रियासत के अवाम को हो। ऐसा कोई अमल, ऐसे किसी भी अमल से गुरेज कीजिए जिससे आज का नौजवान, ये कौम जो मेच्योरिटी की तरफ बढ़ रही है, जो बालिग हो रही है, इस शौरी तौर पे बालिग होती कौम के जहन में कोई ऐसा मनफी तासुर पैदा करने से गुरेज कीजिए। यही हमारे अवाम के, हमारी रियासत के, हमारे प्यारे पाकिस्तान के और इस रियासत के मुअज़्ज़िज़, मोतबर और ताकतवर इदारों के भी हक में है। अल्लाह ताला से इस्तिदा है, दुआ है कि वो प्यारे पाकिस्तान, इस रियासत के अवाम पर अपनी रहमतों, बरकतों और नेमतों का नुज़ूल रखे। इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।